کرتی. صفحہ 437 ہے, یہی فضائل اعمال ہے. کہتے ہیں جنید بغدادی ایک مرتبہ شیطان کو دیکھتے ہیں ننگا پھر رہا تھا. ان کو یا چھوکریاں نظر آتی ہیں یا بغیر داڑھی والے چھوکرے نظر آتے ہیں یا پھر شیطان آتا ہے, تیسری چوتھی چیز کوئی نہیں آتی. ننگا پھر رہا تھا. جنید نے کہا تجھے شرم نہیں آتی تو ننگا پھرتا ہے؟ کہا میں مردوں کے سامنے ننگا پھرتا ہوں, یہ کوئی مرد ہے؟ مرد تو وہ تبلیغی جماعت کی جو مسجد شنیسیہ ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اصل مرد ہیں. ذکر کر کر کے میرا جگر جلا دیا ہے. جنید اس مسجد میں گئے, دیکھا کچھ لوگ سر پہ گھٹنوں پہ سر رکھ کے مراقبہ کر رہے تھے, الا اللہ کی ضربیں مار رہے تھے. مجھے دیکھتے ہی فوراً بولے بغیر, جنید کے بتائے بغیر کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے, فوراً کہنے لگے اس شیطان کی باتوں میں نہ آ جانا, وہ شیطان تھا. ابھی بتایا نہیں کہ رات میں نے خواب میں شیطان سے ملاقات کی. ان بزرگوں نے دلوں میں آنے والے وسوسوں کو پہلے ہی پہچان لیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر والا کھانا رکھا جاتا ہے, یہودیہ لاتی ہے, بوٹی اٹھا کر منہ مبارک میں داخل کر لیتے ہیں. نبی کو اس کے دل کے وسوسوں کی اطلاع کیوں نہ ہوئی؟ نبی اس کو کیوں کھا گئے؟ نبی نے اس کو کیوں چبا لیا؟ کیوں کہا کہ اس گوشت نے, اس ران نے مجھے بول کر بتایا ہے آقا نہ کھاؤ, مجھ میں زہر ملا ہے. فضائل اعمال کی بربادیوں میں سے بہت بڑی بربادی علم غیب جو اللہ کی صفت تھی, ہم نے اس کو چھینا اور چھین کے اپنے مولویوں میں کیسے بانٹا. یہ صفحہ 560 اسی فضائل اعمال کا. کہتے ہیں ہمارے جو بزرگ تھے وہ کشف کے ذریعے پہچان لیتے تھے. وضو کرنے والا وضو کرنے کے لیے بیٹھتا تو پھر وہ فوراً بتا دیتے کہ اے بیٹا تو نے یہ گناہ کیا ہے, تیرے پانی میں سے یہ گناہ گر رہا ہے, تو زنا کرنے سے باز آ جا, تو چوری کرنے سے بعد آ جا. وہ ان کے وضو کے قطروں کو گرتا ہوا دیکھ کر بتا دیتے کہ اس بندے نے اللہ کے ساتھ یہ معاملہ اپنا بگاڑا ہے. یہ غیب کی خبر ہے, کوئی آدمی کیا کرتا ہے, لیکن کہتے ہیں ہمارے پیروں کو وضو کے گرتے ہوئے قطروں سے نظر آ جاتا ہے یہ کیا کرتا ہے. یہ صفحہ 96 ہے فضائل درود کا. ایک کہتے ہیں ہمارے, اور بڑی عجیب بات ہے, جو بھی واقعہ آپ سنو گے پڑھو گے, شیعہ نہیں کبھی ذاکر کی بات سنی, آواز پئی آندی ہے, وہ کوئی حوالہ نہیں دیتا قرآن میں آیا ہے حدیث میں آیا, آواز پئی آندی ہے, پیچھوں آواز آندی ہے, وہ شیطان آواز کر رہا ہوتا ہے. ان صوفیوں کی بھی جتنی کتابیں پڑھو گے کہیں نہیں بتائیں گے اللہ نے کہا, رسول اللہ نے کہا, قرآن میں کہا, حدیث میں. ایک سید صاحب نے بتایا, ایک شاہ صاحب نے ذکر کیا. یہاں بھی کہتے ہیں ایک دوست نے مجھے بتایا, ایک خطاط لکھنؤ کا جب وہ صبح آ کر دکان کھولتا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا اور اس درود کو لکھ لیتا. اس کی موت کا وقت آیا تو پریشان ہو گیا, پتہ نہیں اگلے جہان میں کیا ہونے والا ہے. ایک مجذوب بابا نکلا اور کہنے لگا بابا کیوں گھبراتا ہے, وہ جو روز درود لکھتا تھا وہ رسول اللہ کے دربار میں پیش ہو گیا, تیری نجات کا فیصلہ ہو رہا ہے. یہ غیب کی خبر مجذوب کو کیسے مل گئی؟ یہ کس نے بتا دیا کہ تیری بات, تیرا دستہ رسول اللہ کی عدالت میں پیش ہے اور اللہ کے نبی تیری نجات کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ یہ غیب صرف اللہ کو علم ہے. چاہتا ہے رسولوں پہ وحی کر دیتا ہے, اور اگر نہیں چاہتا تو کئی دن وحی کو روک بھی لیتا ہے. آئیے قرآن کو سنیے. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. آسمان میں کیا ہے, کون جنت میں کون جہنم میں, ان کے ساتھ ماجرا کیا ہو رہا ہے. زمین و آسمان کی چھپی ہوئی باتوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وما يشعرون ایان یبعثون. تم جن صوفیوں کو عالم الغیب سمجھتے ہو, تم جن پیروں کو عالم الغیب سمجھتے ہو, ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ مر کے اٹھائے کب جانے ہیں. قرآن حکیم. قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیجئے میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے. ولا اعلم الغیب,
نہ یہ دعویٰ کرتا ہوں میں غیب دان ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، میں یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا کہ میں نوری ہوں۔ اذان سے پہلے پڑھا کرو الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، میں نہ نوری ہوں، نہ عالم غیب ہوں، نہ گنج بخش ہوں، نہ مختار کل ہوں، نہ خزانوں کا مالک ہوں، پھر ہوں کیا؟ میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں جو ڈراتا ہوں اور خوشخبریاں دیتا ہوں۔ تیسری بڑی گمراہی اس فضائل اعمال کی وجہ سے کلمہ گو مسلمانوں میں قرآن کو چھوڑ کر اس کتاب کو سینے سے لگانے کی جرم میں جو پھیلی وہ یہ ہے کہ ہمارے اولیاء اللہ، ہمارے بزرگان دین، ان کو اللہ سے ڈائریکٹ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہوتی، ان کو حاجت نہیں ہوتی کہ وہ کسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کریں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل حج مولوی ذکریہ صاحب کی صفحہ 164 اور 65 کہتے ہیں ابدال میں سے ایک شخص نے خضر سے پوچھا کہ تم نے اپنے سے زیادہ مرتبے والا کوئی دیکھا؟ کہا ہاں، میں ایک مرتبہ مدینہ الرسول میں حاضر تھا تو وہاں پر عبد الرزاق محدث رحمت اللہ علیہ حدیثیں بیان کر رہے تھے، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو کونے میں بیٹھا ہوا، اپنا سر اس نے گھٹنوں میں دیا ہوا اور رسول اللہ کی حدیثیں نہیں سنتا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، تو اللہ کے نبی کی حدیثیں کیوں نہیں سنتا؟ کہا یہاں وہ لوگ ہیں جو عبد الرزاق سے سنتے ہیں۔ کس سے سنتے ہیں؟ عبد الرزاق، رزاق کے بندے سے، اور میں وہ ہوں جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہوں۔ مجھے رسول اللہ کی حدیثوں کی حاجت نہیں، میری اللہ سے ایسی لو لگی ہے، مجھے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے براہ راست اللہ سے سوال کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا اگر یہی بات ہے تو پھر یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ کہا تو، نظر اٹھا کے دیکھا، کہا تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو خضر نے کہا میں نے پہچان لیا، واقعی اللہ کے بعض اولیاء ہیں جو درجے میں مجھ سے بھی اوپر ہیں۔ اللہ تو اپنے بندوں تک، اپنی مخلوق تک دین اسلام رحمت پہنچانے کے لیے رسولوں کو واسطہ بناتا ہے، رسولوں کو وسیلہ بناتا ہے، اور یہ مولوی ذکریہ صاحب کہتے ہیں ہمارے اولیاء اللہ کو رسولوں کی حاجت نہیں، حدیثوں کی حاجت نہیں۔ یہ لوگ عبد الرزاق سے حدیث سنتے ہیں، تبلیغی جماعت کے مولوی ڈائریکٹ رزاق سے حدیث سنتے ہیں۔ یہ دوسرا حوالہ صفحہ 574 ہے فضائل اعمال کا، کہتے ہیں شبلی میں نے ایک جگہ دیکھا ایک مجنون شخص ہے، لڑکے اس کو پتھر مار رہے ہیں، میں نے لڑکوں کو دھمکایا، روکا، وہ کہنے لگے جناب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کرتا ہوں، اللہ کو دیکھتا ہوں۔ میں نے اس کے قریب آ کر کہا کہ تو یہ دعویٰ کرتا ہے تیری اللہ سے ڈائریکٹ ملاقاتیں ہوتی ہے دنیا میں رہتے ہوئے، تو اللہ کو دیکھتا ہے، اللہ سے سنتا ہے؟ کہا اچھا سنو، چیخ ماری اور کہا شبلی اس ذات کی قسم جس نے اپنی محبت میں مجھ کو برا حال کر رکھا ہے، اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے غائب ہو جائے، میں درد فراق میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مر جاؤں، وہ ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے۔ رسولوں کی حاجت نہیں، حدیثوں کی حاجت نہیں، قرآن کی حاجت نہیں، اب ڈائریکٹ ان مولویوں کی، ان صوفیوں کی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، وہ اللہ سے ساری باتیں پوچھ کے بتا دیتے ہیں۔ آئیے قرآن اللہ عز و جل فرماتا ہے وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ عز و جل لیطلعکم علی الغیب کہ وہ تمہیں اپنے غیب کی باتیں، دین کی باتیں، قرآن کی باتیں بتائے، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، وہ جب تمہیں دین پہنچانا چاہتا ہے اپنے رسول منتخب کر کے ان پہ وحی اتارتا ہے، ان پہ قرآن اتارتا ہے، ان پہ قرآن کی شرح اتارتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، لیکن اللہ پہ ایمان لانے کا ذریعہ کیا ہے؟ ورسولی، اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، ڈائریکٹ تمہاری اللہ سے ملاقاتیں نہیں ہو سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ عز و جل میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے جواب میں کہا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ اور یہاں تبلیغی جماعت کے مولوی کہتے ہیں اگر ایک سیکنڈ کے لیے اللہ مجھ سے اپنے پردے کو ڈال کے الگ ہو جائے، نظر نہ آئے، میں ہلاک ہو جاؤں۔
میں تو 24 گھنٹے اس کا دیدار کرتا رہتا ہوں. آئیے قرآن کی آیت پہ غور کریں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو سچے اللہ عز و جل کے خلاف جھوٹ بولتا ہے، اس پہ جھوٹ باندھتا ہے. حضرت عائشہ نے تو یہاں تک کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، جب سائل نے پوچھا تھا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اپنے اللہ کو دیکھا، ملاقات ہوئی؟ وہ کہتے ہیں نا کی نہیں کی